ایک قسم کی ذہن سازی ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے وہ ہے خراب ماحول. جب ماحول خراب ہو جاتا ہے, کسی گھر میں کوئی ایسا بھائی, ہمارا باپ, ہمارا دوست, کوئی بھی گٹکا یا تمباکو یا کسی اور طرح نشہ وہ کرتا ہے, تو بچے بیسیکلی رسک پہ آتے ہیں. اور بچوں میں یہ بات ہوتی ہے, بچوں کے بچپن سے ذہن سازی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ابو بیڑی پیتے ہیں, میں بھی پیوں گا, میرے ابو گٹکا کھاتے ہیں, میں بھی کھاؤں گا. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جس کے بڑے اگر شراب پیتے ہیں تو بعض اوقات کیا اکثر مثالیں ملتی ہیں, باپ بیٹا ساتھ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں. تو ایک یہ خراب ماحول. چوتھی بات ایک اور وہ یہ, جو لوگ نشہ بیچتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نسلوں میں نشہ پروموٹ ہو, تو وہ دھیرے دھیرے کسی کو لے جائے, کسی بہانے سے, کبھی کسی بہانے سے شوق کے نام پر نشہ کراتے ہیں. شروع میں فری میں نشہ کرائیں گے, یار چک کے دیکھ, ٹیسٹ کر کے دیکھ, ایک بار سپ مار کے دیکھ, اسنیک لے کے دیکھ. لیکن جیسے ہی ابھی ثاقب بھائی بتا رہے تھے کہ اس کی خاص بات یہ کیا ہے کہ ہمارے جسم کو یہ کیپچر کر لیتا ہے. تو جب نشہ کیپچر کر لیتا ہے تو بیسیکلی وہی آدمی جس نے اسے فری میں پہلے دیا تھا, اب یہ لینے والا جو ہے گراہک بن گیا. اب وہ اپنی جان دے دے گا لیکن اس کو پیسے ضرور لا کے دے گا تاکہ اس کو وہ مال کنزیوم کرنے کے لیے ملتی رہے. تو یہ ایسی وبا ہے کہ جو انسان اس کا عادی ہوا, نہ وہ دین کا رہتا نہ وہ دنیا کا رہتا. اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے اور وہ مسلمان ہے تب بھی دونوں پہ جو اثر ہوں گے دنیا میں ایک جیسے ہوں گے. دونوں کا ذہن خراب ہوگا, دونوں کا جسم خراب ہوگا, دونوں کی سماج میں کوئی عزت نہیں رہے گی. ہم دیکھتے ہیں جو آدمی ان برائیوں میں عادی ہو جاتا ہے, زیادہ عادی ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے سماج کو ایک بوجھ بن جاتا ہے. وہ سماج سے صرف لیتا ہے, دیتا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ یہاں پڑا رہے گا, وہاں پڑا رہے گا. پہلے پیسے کی کمی پڑے گی, گھر کی چیزیں بیچے گا. پھر کمی پڑے گی تو کیا کرے گا, کسی سے مانگنا شروع کر دے گا. پھر کمی پڑے گی تو چوری بھی کرے گا. یعنی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ نہ کرنا, شراب نہ پینا, یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب, اس کے بیچنے والے, اس کے خریدنے والے, اس کے نچوڑنے والے, اس کے نچوڑوانے والے, اس کے اٹھانے والے, جس کی طرف اٹھائی گئی اس پر, اس کے پینے والے, اس کے پلانے والے, ہر ایک پہ اللہ کی لعنت. اور اللہ کی لعنت شیطان پہ ہے. شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے, شیطان مکار ہے, شیطان وہ شخص ہے, شیطان وہ ذات ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور بہکا کے میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو جو آدمی شیطان کی روش پہ پڑے جائے گا اس کا انجام یہی ہوگا جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جہنمیوں کا پیپ پلائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان شراب کا عادی ہو کے میرا کل روزے مرنے کے بعد جنت میں شراب نہیں پلائی جائے گی. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی مہمان نوازی کے لیے اس طرح کا ایک جو ہے مشروب بنایا ہے جس کو شراب ہم کہتے ہیں. لیکن وہ شراب دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آدمی پیے گا اور پاگل اس کے اندر ہو جائے گا. وہ الگ قسم کا ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک بدلے میں ایک متبادل انسان کو کہا گیا کہ یہاں اگر تم اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہو تو وہاں آپ کے لیے بہتر چیز. نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو بچانا ہے, ذہن سازی کرنی ہے, ان کو بتانا ہے بچپن سے. اگر آپ بچوں کو نہیں بتاؤ گے بیٹا یہ حرام ہے, اللہ نے اس کو منع کیا ہے, اگر آپ نہیں بتاؤ گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, تو پھر آپ کے بچوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے شاہ رخ خان, اجے دیوگن اور مختلف قسم کے ہمارے فلم اسٹار تیار ہیں جو مختلف ناموں سے آپ کے بچوں کو شراب کا عادی بنائیں گے. ہم دیکھتے ہیں سماج میں لوگ ان کے فین بھی ہوتے ہیں. اب کوئی انسان شاہ رخ خان کا فین ہے تو obviously چانس اس بات کے ہیں شاہ رخ خان کی کاپی کرتا ہے وہ سارے کام کرے گا. کوئی انسان جو ہے اجے دیوگن کا فین ہے تو وہ اجے دیوگن کی کاپی کرتا ہے, وہ چیز بھی کھائے گا جو وہ کھا کے دکھا رہا ہے. تو پھر یہ ذہن سازی سماج کرے گا, یہ ذہن سازی یہ کارپوریٹ ورلڈ کرے گا, یہ ذہن سازی وہ لوگ کریں گے جنہیں نشہ بیچنا ہوگا. اگر آپ نے اپنے بچوں کی ذہن سازی نہیں کی تو ہر بچہ آنے والے وقت میں رسک پہ ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سی برائیاں عام ہیں. یہ برائی امت مسلمہ کے لیے عذاب کی شکل ہے. جس گھر میں ایک بندہ شراب پینے والا ہوا اس گھر کا بیڑا گرک وہ آدمی کر دیتا ہے, اپنی ذات کا, اپنی بیوی کا, اپنے بچے کا, اور محلے نام بدنام کرتا ہے. یہاں تک کہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے جن کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم محلوں میں آج بہت سے ایسے نوجوان ہمیں گلی گلی ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پہلے ماشاءاللہ ہٹے اور کٹے ہوا کرتے تھے, لیکن نشے نے ان کو کیپچر کیا اور آج وہ ہم دیکھتے ہیں گلی مارے مارے پھرتے ہیں. میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سوال کی شکل میں. بتائیے اگر کسی قوم کی اکثریت یا کسی سماج کی یا کسی ملک کی اگر اکثریت نشے کی عادی ہو جائے تو کیا وہ سماج ترقی کرے گا؟ بتائیے بھائی, ہاں یا نا؟ نہیں کرے گا نا. وہ سماج آگے بڑھے گا, غلام بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے جس سماج میں, جس دیش میں,
جس ملک میں جس ذات میں یہ برائی عام ہوگی وہ آٹومیٹیکلی غلام بن جائے گی. تو ایک طریقے سے یہ کارپوریٹ ورلڈ انسانوں کو اپنا غلام بھی بنا رہا ہے.